قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وجل. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف رہنمائی نصیب فرمائی ہے. اس دنیا میں جب مادہ پرستی، نفس پرستی نافذ ہے، رائج ہے، خدا تعالیٰ نے ہمیں دین کے نام پر جمع ہونے، دین کے بارے میں سوچنے، سمجھنے اور دین سے وابستگی کا ایک امکان فراہم کیا ہے. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اسی کے ساتھ خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب تک رہنمائی نصیب فرمائی ہے. جو خالص ترین، پاکیزہ ترین ہستیاں خدا متعال نے جو ارسال فرمائی. البتہ جس طرح خدا متعال کی ہر نعمت کے پیچھے کوئی امتحان ہے، کوئی سوال ہے اور وہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، اس طریقے سے حب اہل بیت دین کے راستے پر چلنا ہمیشہ ایک چیلنج دیتا ہے، ہمیشہ ایک ذمہ داری ہمارے رب کے کاندھوں پہ رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی ایام سے ایسا ہی تھا، یعنی وہ لوگ جو دین اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا. خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سوچنا بھی نہیں کہ ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے. اگر تم نے سوچا ہے کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ ہر دور کے لیے ایسا ہی ہے. جو شخص دین سے وابستہ ہوگا، جو دین کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اسے کوئی نہ کوئی چیلنج لینا پڑے گا. اور یہ اسی کے اوپر سارے درجات تقسیم ہوتے ہیں، کون کتنا چیلنج لے گا. ہمیشہ انسان کے پاس ایک راستہ رہے گا، وہ یہ کہے کہ میں کوئی چیلنج نہیں لینا چاہتا، میں اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ظاہری طور پر یہ انتخاب رہے گا انسان کے پاس. تو مثلا جس موقع پر اللہ کے رسول کفر کے ساتھ جنگوں میں مشغول تھے، ممکن ہے کوئی شخص مدینے کے اندر رہا ہو، وہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے، میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا، میں کیوں جنگوں میں جاؤں گا. اسی طریقے سے مثلا جب کربلا کی جنگ ہو رہی ہو، معرکہ ہو رہا ہو، تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں کیوں جاؤں سید الشہداء کی طرف، میں اپنی زندگی گزاروں گا. ہر دور میں یہ انتخاب باقی رہتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن صرف ایک مشکل آتی ہے یہ کہ ایک خاص موقع کے بعد اگر ظلم کا مقابلہ نہ ہو تو پھر ظلم سب کے اوپر آ جاتا ہے، پھر ظلم کسی کو نہیں چھوڑتا، پھر اس کی مصیبت سب کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اور میں اس کی مثال خود کربلا سے عرض کرتا ہوں. سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں قربانی دی. ظاہری طور پر ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا سید الشہداء کا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یزید اور اس کے لشکر نے اس مکہ اور مدینہ پہ حملہ کر دیا، جو بظاہر یہ سمجھ رہے تھے کہ کربلا کے معرکے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سب کچھ ہو گیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کون سوچ سکتا تھا اللہ کے رسول کو فوت ہوئے ابھی 50 سال گزرے، کون سوچ سکتا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے ہوئے ہوں گے؟ ہو گیا. کون سوچ سکتا تھا خانہ خدا کے اوپر کوئی آگ کے گولے برسائے گا؟ ہو گیا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں خدا متعال نے یہ سزا دی؟ ظاہر ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے خدا متعال کے ارادے سے، اگر خدا نہ چاہتا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں خدا متعال نے ایسا چاہا؟ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی گروہ ظلم کا مقابلہ نہ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کہیں نہ کہیں مصیبت آتی ہے، پھر بچ نہیں سکتے، سب کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ہمارے پاس کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب یزید کے لشکر نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا تو 3 دن تک لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہے. افسوسناک کچھ جملات لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس واقعے سے. اس میں لکھا ہے کہ ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے وہاں پر، ہزاروں خواتین. کس شہر کے اندر ہو رہا ہے؟ جو اللہ کے رسول کا شہر ہے، مقدس ترین جگہ میں سے ایک جگہ ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لوگ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. جب ذمہ داری نہیں لیں گے پھر یزید ہے
یزید کی حاکمیت ہے، اس کے ظلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مقدسات پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیلنج ہوتا ہے، ہر انسان کو کہیں نہ کہیں چیلنج دینا پڑتا ہے، اور حب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس چیلنج کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس چیلنج کے انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج یہ جو نشست ہو رہی ہے یہ انہدام جنت البقیع کے عنوان سے ہمیں موضوع دیا گیا ہے۔ ہر دور میں چیلنج تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی چیلنج یہ ہوتا ہے کہ حملہ خود حجت خدا پر ہے، کبھی چیلنج یہ ہے کہ قرآن پہ حملہ ہے، کبھی چیلنج یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت و ناموس پہ حملہ ہے۔ ہر دور میں چیلنج تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن لب لباب ایک ہی ہے۔ اگر آپ دین کے حامی ہیں آپ کو چیلنج لینا ہے، آپ کو مقابلے کے لیے اترنا ہے۔ کبھی وہ لوگ مثال کے طور پر ایک منطقے کے اندر کارروائی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں گزشتہ چند سالوں کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، گزشتہ چند سالوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ایک سادہ سی تبدیلی جو اس وقت احساس ہو رہی ہے، جو لگتا ہے جیسے چند 2-3 سالوں کے اندر 4-5 سالوں کے اندر ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ معرکہ جو اہل بیت اور ان کے دشمنوں کے درمیان 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا، آج جتنے بڑے جغرافیائی علاقے پر کھیلا جا رہا ہے، اتنے بڑے جغرافیائی علاقے پہ 1400 سال پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ 1400 سال پہلے بھی اتنی بڑی سطح پہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پاس اس دور کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ جنگ صفین ہے۔ اس دور کی اس معرکے پر مشتمل سب سے بڑی جنگ جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین مثلا 8 مہینے تک چلنے والی جنگ تھی، ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے گئے تھے، اور مثال کے طور پر لاکھ سوا لاکھ کے قریب لوگ دونوں گروہ سے اس جنگ کے اندر شاید مشغول رہے ہوں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ، لیکن یہ کل معرکہ ایک جغرافیائی خطے کے اندر ہو رہا تھا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ معرکہ یعنی اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کے دشمن، یہ معرکہ نہیں معلوم کتنے ملکوں کی سطح کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ صرف چند سالوں میں ہوا ہے، آہستہ آہستہ پھیلایا گیا ہے، اور چند سالوں میں اب جو لگ رہا ہے جیسے نہیں معلوم کتنے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے، آپ عراق کے اندر تشریف لے جائیے، اس مارکے کو آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے، لبنان کے اندر، ایران میں، نہیں معلوم پاکستان میں سب کی آنکھوں کے سامنے، افغانستان میں، بحرین، اسی طریقے سے حجاز کے اندر، اب ملک گنتے چلے جائیے، شام میں۔ ابھی خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ شاید کچھ ہی عرصے میں شاید مغربی ممالک میں بھی چلے گا یہ سب کچھ، کوئی خطہ بچ نہیں پائے گا۔ مجھے یوں احساس ہونے لگا ہے، مثلا جن ملکوں کے بارے میں نہیں سنا تھا کبھی وہاں کچھ ہوتا ہوگا ایسا، مثلا انڈونیشیا کے اندر کہاں سنا تھا ہم نے کبھی کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پر بھی شروع ہو گیا۔ تو یوں احساس ہو رہا ہے کہ اس معرکے نے کئی ملکوں کی سرحدوں کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسلام کے دشمن ہوں گے وہ اس کو سازش کے طور پہ کر رہے ہوں گے، یعنی وہ چاہ رہے ہوں گے، انہوں نے کچھ خطرات کو احساس کیا ہوگا جس کے بارے میں میں بھی عرض کروں گا، ان خطرات کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن مشکل جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کام کو کر کے اپنی شکست کو نزدیک لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم آ جائیں دشمن کی طرف سے جو چیلنجز آتے ہیں، اور بالاخص جیسے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اس کی بنیاد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اس سے پہلے کچھ جلسات یہاں پر کر چکے ہیں جس میں ہم نے انہدام جنت البقیع کی تاریخ کے حوالے سے تفصیل سے عرض کیا تھا، کس سال میں ہوا ہے، اور وہ انداز کیا انداز تھا، آل سعود نے کون سے بہانوں سے اس کام کو انجام دیا تھا، وہ بہانے صحیح تھے یا غلط تھے، اس کے اوپر ہم نے تفصیلی جلسات کیے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فکری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، اور بالاخص موجودہ فضا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ شام کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ان سب کے اندر رہتے ہوئے ہم اس معرکوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بھی اہل بیت کے دشمن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، یا تو وہ فکر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، یا ان کی نشانیوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے،
یا ان کے معتقدین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہم نے اپنے طور پہ اس کو 3 کیٹیگریز میں رکھا ہے. یا تو خود اہل بیت کے خلاف جنگ کرتے ہیں، مثلا کربلا کا معرکہ، کہ وہ جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کے مقابلے پر تھے، انہوں نے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہدف قرار دیا، نشانہ بنایا. ہم نے اس کے اوپر تفصیلی تحلیل کی کر چکے ہیں، ہم اس کے اوپر دہرائیں گے نہیں اسے، کہ دشمن اس مقابلے میں جو وہ حجت خدا کے خلاف کرتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو شکست پذیر دیکھتا ہے ہم شکست کھا جاتے ہیں. اس کو ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کس طریقے سے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو بے بس کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں شکست کھا گئے، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا لیکن شکست کھا گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم مرتبت خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف سب سے بڑی جنگ جو انہوں نے کی اس معاملے میں، جس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ وہ کبھی نہیں جیت سکیں گے، وہ کربلا کا معرکہ تھا. کربلا سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ کر لیا انہوں نے پھر بھی نہیں جیت سکے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قداست کو، ان کی رہبری کو چھین نہیں سکے. تو مجھے یوں اندازہ ہوا کہ ان کو اس مرحلے میں آ کر یقین ہو گیا کہ ہم اہل بیت سے جیت نہیں پائیں گے. ہاں یہ سمجھ میں آ رہا تھا، اللہ کے رسول کی روایتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر اس مرحلے کو جاری رکھیں گے تاخیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے فرزند غیبت میں جائیں گے. غیبت مسلمات میں سے ہے، چاہے اس کو دوسرے فرقے غیبت کا نام نہ دیں لیکن غیبت مسلمات میں سے بنے گی. اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے میرے فرزند تشریف لائیں گے، لمبی مدت کی دور رہنے کے بعد تشریف لائیں گے، مثلا 12ویں ہوں گے، ایسا دور ہوگا ویسا دور ہوگا. یہ سب باتیں اللہ کے رسول بیان کر چکے تھے. دشمن بھی تو پڑھ رہا تھا. ہم تصور نہ کریں کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ دشمن نہیں پڑھ رہا. تو دشمن بھی دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اگر میری اولاد سے لڑو گے اتنا ہو سکتا ہے کہ تم تاخیر کر دو اور جس کام کو ہو جانا چاہیے جلدی اس میں دیر ہو جائے. اس منصوبے کو انہوں نے عمل کیا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل بیت کے جو دشمن تھے ان کو یہ پتا تھا کہ تاخیر ہوگی، ختم کبھی نہیں ہو سکتا، شکست نہیں ہو سکتی. لہذا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کارروائی جو کی وہ یہ کہ اہل بیت کی نشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب اگر اس سلسلے کے اندر اہم ترین کارروائیوں کو دیکھیں جن میں سے ایک جنت البقیع بنے گی جو تقریباً آج سے 90 سال پہلے ہوئی ہے. اگر سب سے پہلی کارروائیوں کو دیکھیں تو خود کربلا کی مٹی سے جنگ ہے. کیوں کربلا کی مٹی سے جنگ کی ہے؟ کیوں کربلا میں سید الشہداء کی قبر مقدس کے اوپر کبھی ہل چلایا ہے، کبھی نہر جاری کی ہے، کبھی زیارت پہ جانے سے لوگوں کو روکا ہے؟ کیوں دشمنی کرتے تھے؟ وہی دشمنی جنت البقیع سے کی ہے. یہ جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا میں نہ بھی رہیں، ان کے آثار بھی باقی رہے تو فکر باقی رہے گی. اچھی طرح جانتے تھے. پہلے مرحلے میں خود اہل بیت سے لڑے کہ شاید ان کو شکست دے دیں، لیکن نہیں شکست دے سکتے. خدا تعالیٰ نے فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو زندہ رکھا مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں. پھر آثار سے جنگ کی، آثار سے جنگ کی، خود کربلا سے جنگ کی کہ کربلا مٹ جائے کسی طریقے سے. دیکھا نہیں ممکن نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے کربلا میں سید الشہداء کی لحد کو، اس مٹی کو خاک شفا بنا کر سید الشہداء کو محفوظ کیا، سید الشہداء کے پیغام کو محفوظ کیا، سید الشہداء کی قربانی کو محفوظ کیا. دیکھا نہیں ممکن نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کوشش کرتے رہے. تیسرے مرحلے میں معتقدین سے لڑے کہ معتقدین کو قتل کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کے رابطے کو توڑ دیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. یہ کہ انہوں نے مثلا جنت البقیع میں قبور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مسمار کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حماقت پہ دلیل ہے. پھر وہی کام کیا جو 1400 سال پہلے کر کے ناکام ہو چکے تھے. اگر جیتنے کا امکان تھا، قبروں سے لڑ کر جیتنے کا امکان تھا، تو متوکل عباسی سید الشہداء کی قبر پہ ہل چلا چکا تھا، کوشش کر چکا تھا. اگر جیتنے کا امکان ہوتا تو وہاں جیت جاتا. اگر قبور منہدم کر کے کوئی جیت سکتا ہوتا تو عباسی خلیفہ کبھی کے جیت چکے ہوتے. کیوں نہیں جیت سکے؟ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ معتقدین بڑھتے گئے. کب معتقدین کم ہوئے؟ اور اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی اندازہ لگائے دنیا میں کتنے معتقدین ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور کتنے تھے جب کربلا ہوئی تھی، تب کوئی مقایسہ ہے کیا؟
کروڑوں میں تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، پوری دنیا کے اندر روڈ پہ آتے ہیں، سامنے آتے ہیں کہ ہاں ہم معتقدین ہیں. کہاں سے فتح ہوئی ہے؟ تو اگر قبریں مسمار کر کے جیت سکتے ہوتے تو متوکل کے زمانے میں جیت جاتے، بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں جیت جاتے. یہ واپس گئے ہیں پھر وہ کیا جو 1400 سال پہلے کیا ہے، اس کا مطلب ہے یا احمق ہے یا شکست کھا چکے ہیں. ان کو پتہ ہے مزید کامیابی نصیب نہیں ہونی ہے، باہر انہوں نے کوشش کرنی ہے. شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے، شیطان اپنے معتقدین کو مشغول رکھتا ہے، مصنوعی امید دلاتا ہے کہ شاید کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان کو بھی پتہ ہے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، خدا سے کون جیتے گا. شیطان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ خدا سے نہیں جیت سکتا، لیکن اپنے معتقدین کو مصنوعی امید دلاتا ہے، فریب دیتا ہے کہ شاید تم جیت جاؤ گے. خود اس کو پتہ ہے میں نہیں جیت سکتا، تو اس کے معتقدین کہاں سے جیت جائیں گے، لیکن فریب دیتا ہے. وہ ان کا بھی یہی عادت ہے کہ انہوں نے پھر وہی کیا جو پہلے سے کر رہے تھے. انہوں نے قبور کو منہدم کر دیا. قبور کو منہدم کیا، کیا سوچا؟ یہ سوچا کہ مثلا اہل بیت کی نشانیاں ختم ہو جائیں گی، اہل بیت کے معتقدین ختم ہو جائیں گے، اور اہل بیت اطہار کی نعوذ باللہ تعالی فکر ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ خود مدینہ منورہ میں قبور اہل بیت اطہار کو منہدم کرنے سے پہلے نجف پہ حملہ کیا تھا. انہوں نے نجف پہ حملہ کیا تھا، باقاعدہ فوج لے کر گئے، نجف پہ حملہ کیا. نہیں معلوم کتنے ہزار لوگوں کو شہید کیا، کتنا وہاں سے لوٹ مار مچائی. کیا نجف ختم ہو گیا؟ اگر کوئی عقل رکھتا ہو اور اسٹریٹجی کو سمجھتا ہو تو ان کو سوچنا چاہیے تھا اس واقعے سے کم از کم، جو مجھے ذہن میں آتا ہے 35 سے 40 سال پہلے انہوں نے نجف پہ حملہ کیا تھا. 35 سے 40 سال ایک نسل کے لیے کافی ہوتے ہیں. سوشل سائنسز میں 30 سال پر ایک نسل تبدیل ہوتی ہے. تو اگر مثلا نجف پہ حملہ کیا تھا اور اس سے شیعہ ختم ہونے تھے تو نعوذ باللہ تعالی نجف سے شیعہ ختم ہو جانے چاہیے تھے، چونکہ نجف پہ حملہ ہو چکا تھا. کون سا شیعہ ختم ہوا وہاں پہ؟ باقی رہے. اس کے 40 سال کے بعد مدینے سے آ کر منہدم کیا مثلا، تو کون سا تیر مار لیا؟ اب ہمیں سوچنا پڑے گا یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہدف کیا رکھتے ہیں اپنے اندر. اور ظاہر ہے ہم لوگ ایک بہت بنیادی سوال کے سامنے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے، اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس میں یہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور مستقبل کس قسم کا ہوگا. میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. البتہ ایک بات کو دہراتا چلوں، کبھی انسان سوچتا ہے ان کا دشمن کون ہے. اصل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن ہیں کون؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دوست ایک سطح میں نہیں ہوتے، دشمن بھی ایک سطح میں نہیں ہوتے. بعض دشمن ہوتے ہیں دشمن، اتنا دشمن نہیں ہے. مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے، میں کہوں گا جیسے زبیر نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف شمشیر اٹھائی ہے، دشمن ہے لیکن اتنا دشمن نہیں ہے. جب مولا امیر المومنین نے یاد دلایا ہے تو پشیمان بھی ہوا ہے، اتنی دشمنی نہیں کر سکا ہے. دشمن میں فرق ہوتا ہے. آپ سب کو ایک سطح میں مت سمجھیں. کچھ دشمن ہوتے ہیں مثلا عبید اللہ بن زیاد جیسے، بہت مکار، بہت آگاہ، ایک ایک بات کو سمجھنے والے. کچھ دشمن اتنے ہوشیار نہیں ہوتے. کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جن کو پیچھے والوں نے دھکیل دیا ہوتا ہے، ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی اللہ کے سامنے کسی گستاخی کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو اس مصیبت میں ڈالتا ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ورنہ اتنے مکار نہیں ہوتے جتنے مثلا میں نے عرض کیا جیسے عبید اللہ بن زیاد. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہمیں ہمیشہ دیکھنا ہوگا وہ جو اصلی ترین دشمن ہے وہ کون ہے. مثلا ایک آدمی آتا ہے یہاں پر فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے، فرض کر لیجئے، آیا یہ اصلی دشمن ہے؟ اس کی حیثیت کارندے سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ورکر ہے، یہ ہٹ مین ہے، یہ اس کا کام ہے گولی چلائے. یہ اصلی دشمن نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے جو اصلی دشمن ہوں گے. اچھا مثلا کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو اسلحہ دیا ہوگا، اس کے لیے منصوبہ بنایا ہوگا، اس تاریخ کو اتنے بجے وہاں جا کے یہ کرنا ہے، یہ اس کو بتایا ہوگا، وہ اصلی دشمن ہے. میں کہوں گا وہ بھی اصلی دشمن نہیں ہے.
یہ ہٹ مین ہے، وہ اس سے بڑا ہٹ مین ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس نے منصوبہ بنا کے دیا ہے، سب سے بڑا منصوبہ اسی نے بنایا ہے، نہیں اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے، انہوں نے کیا ہوگا۔ مثلا ہم کہیں گے ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے انہوں نے کیا ہوگا، وہ سب سے بڑے دشمن ہیں، این ممکن ہے وہ بھی سب سے بڑے دشمن نہ ہوں، ان کے پیچھے کچھ اور گروپ ہوں گے۔ ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، آخری میں انتہا میں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بس ممکن ہے کہ آپ 10 واسطوں سے گزریں تو آپ اصلی دشمن تک نہ پہنچ سکیں، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میں بھی ان واسطوں کے نام نہیں لینا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ مثلا ایک کارکن ہے جو یہاں پہ آ کے مار کے گیا ہے، اس کے پیچھے سپلائر ہوگا، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بنانے والا ہوگا، ان کے پیچھے شاید ان کا کوئی عالم ہوگا، نہیں معلوم کیا ہوگا، اس کے پیچھے مثلا فرض کر لیتے ہیں باہر سے پیسہ دینے والی کوئی ٹیم ہوگی، اس کے پیچھے اور کوئی بڑا ادارہ ہوگا، اس کے پیچھے کون ہے، سب سے پیچھے کون ہونا چاہیے۔ اب میں عرض کروں گا اگر قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور یقیناً کتاب ہدایت ہے، تو یہ کتاب ہدایت صرف دوستوں کے بارے میں نہیں بتاتی تمہارا دوست کون ہے، تمہارا رہنما کون ہے، یہ کتاب ہدایت یہ بھی بتاتی ہے تمہارا دشمن کون ہے، تمہیں نقصان پہنچانے والے کون ہیں۔ کتاب ہدایت ہے، سب کچھ بتائے گی۔ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم مثلا ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ اب قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے جس کو آج کل دنیا میں جو وہ دشمن ہے اس اصطلاح سے اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعریف کی ہے، قرآن کریم نے فرمایا ان کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اللہ کی راہ میں آنسو بہاتے ہیں، ان کے گریے، ان کے انابہ کو خدا تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ قوم یہود میں سے بھی کہتا ہے کچھ قلیل ایسے ہیں جو صحیح ہیں۔ پھر آج کی دنیا میں ہم کس کو کہیں کہ مثلا یہ دشمن سر فہرست ہیں، میں اپنے طور پہ کہوں گا صہیونیت ہے، صہیونیت ہے، بس نہ کہ یہ قوم یہود ہے۔ مثلا قوم یہود میں خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کچھ گروہ ایسا ہے جو مثبت بھی ہے، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے جو ان سب کے پیچھے کارروائی کرے گا وہ صہیونیت ہے۔ جدید نام صہیونیت ہے، کم از کم اس کا جدید نام یہ ہے۔ اچھا ان کو مشکل کیا ہے ہم لوگوں سے، ان کو اہل بیت سے کیا مشکل ہے؟ مثلا ان کو خدا سے دشمنی ہے، ان کو قرآن سے دشمنی ہے، ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملے میں اتنے شدید کیوں ہیں؟ بہت سادہ سا ایک کام ہے، جا کر آپ اپنی روایتیں پڑھ لیں جو انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی، پھر ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سادہ سی بات ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کے پاس الحمدللہ اردو میں اب بہت سارے منابع موجود ہیں جو ترجمہ ہوئے ہوئے ہیں، ان کو جا کے مطالعہ فرمائیے، دیکھیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جب امام تشریف لائیں گے، بیت المقدس تشریف لے جائیں گے، وہاں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ یہ سنی کے پاس بھی موجود ہے، شیعہ کے پاس بھی موجود ہے، آج سے نہیں اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سینکڑوں روایات اللہ کے رسول نے اپنے آخری فرزند کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں یہ سب موجود ہے، سب کے پاس ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، بیت المقدس جائیں گے اور وہاں جا کر دشمنوں کو شکست دے دیں گے۔ اس کے بعد صہیونیت کا معاملہ ختم ہے۔ البتہ ان روایات کے اندر قوم یہود تعبیر کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے کی اصطلاح یہود رائج اصطلاح تھی۔ تو اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے، ان لوگوں نے یہ روایتیں نہیں پڑھی، اچھی طرح پڑھی ہیں انہوں نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اولاد علی اتنی مضبوط ہو جائے کہ بیت المقدس پہنچ سکے، اس دن ان کا کام ختم ہو گیا، اس دن ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ ان کو کسی اور سے ڈر نہیں ہے، چونکہ ان کو پتا ہے اللہ کے رسول نے کسی اور کے وہاں پہنچنے پر شکست نہیں لکھی ان کی۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا مثلا میرا کوئی ماننے والا پہنچے گا وہ ان کو شکست دے گا، نہیں کہا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا بیٹا پہنچے گا وہ شکست دے گا ان کو ان سے خطرہ۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے یہ سب کو ہرا سکتے ہیں، امیر المومنین اور اولاد حیدر کو نہیں ہرا سکتے، یہ حیدر سے خائف ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر یقین فرمائے ہم ابھی تک خیبر میں زندہ ہیں، ہم ابھی تک خیبر میں زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
ہر مسلمان لڑ لے اس کو ہرا سکتے ہیں، حیدر کو نہیں ہرا سکتے، اولاد حیدر کو نہیں ہرا سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کا بیٹا پہنچے گا تمہارے پاس، ان کو لڑنا ہے اس نسل سے۔ ان کو پتا ہے جس دن یہ نسل طاقتور ہو جائے گی ان کی موت کا دن ہے، وہ یہ لڑیں گے۔ اب اس کے لڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ جنت البقیع کا انہدام تو کیا عرض کروں، یہ تو بی بی سیدہ کے گھر پہ بھی حملہ کریں گے، سب کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے نسل یہی نسل ہے جس نے ہرانا ہے۔ وہ اس نسل سے لڑیں گے، اس نسل کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کامیابی ہوئی ہے، ظاہری طور پہ کامیاب بھی ہوئے۔ جب 9 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں امام بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی نسل کو بہت جلدی شدید کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو بظاہر کامیابی بھی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کو بھی پتا ہے یہ کامیابی اتنی نہیں ہو سکتی کہ یہ نسل ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اب ان کے پاس جو راستہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ خود امیر المومنین کو ختم نہیں کر سکیں گے، اولاد امیر المومنین کو ختم نہیں کر سکیں گے، کچھ ایسا ہو جائے کہ معتقدین ختم ہو جائے، معتقدین ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں، جس طرح نوٹ کریں گے کہ اولاد حیدر اور اس کے ماننے والے مضبوط ہو رہے ہیں، اتنی سازشیں زیادہ کریں گے۔ کیوں؟ دیکھیں گے موت کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، ان کو ایران کے ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے، ان کو ایران کے ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے۔ ان کو خطرہ اس بات سے ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے مضبوط ہو رہے ہیں، ان کو اس سے خطرہ ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے کہ پوری دنیا میں فرقہ واریت کی آگ بچھائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اصلا آپ خود تصور کیجئے، فرقہ واریت کی جنگ کبھی بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گی۔ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ فرقہ واریت کی جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑتا ہے آپ کو، چاہے دوسرے کی دشمنی کے لیے۔ اب آپ خود تصور کیجئے، ہم مثلا شیعہ ہیں، ہم سے کوئی 100% لبرل آدمی فرقہ واریت کی جنگ کرے گا؟ بھائی وہ کیوں کرے گا؟ اس کے لیے دین اہم ہے ہی نہیں۔ جو آدمی 100% لبرل ہے وہ ہم سے فرقہ واریت کی جنگ نہیں کرے گا۔ ہم سے فرقہ واریت کی کون جنگ کرے گا؟ جو اپنے دین میں اپنی دانش میں بہت آگے ہوگا اور وہ ہمیں اپنا دشمن دیکھے گا، اس کے بعد وہ ہم سے آگے فرقہ واریت کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک کام کرنا پڑے گا، پہلے اس کو دیندار بنانا پڑے گا، چاہے مصنوعی دین۔ اب یہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں ہم سے فرقہ واریت کی جنگ کر کے؟ وہ یہ کہ ہم سے فرقہ واریت کی جنگ کرنے کے لیے دوسروں کو مصنوعی دیندار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ہم سے لڑنے کے لیے کتنے مدرسے بنائے؟ آیا حکمت عملی میں یہ کام صحیح کیا ہے کہ تم نے مدرسے کھول دیے، مدرسے کھول کے لوگوں کو قرآن دے دیے، ان کو قرآن دے دیے؟ اچھا یہ مطمئن ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو لڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایک بات کیوں نہیں سوچتے، اگر کبھی اس کو عقل آ گئی پھر کیا کم ہوا ہے کہ جو دین میں بہت آگے گئے انہوں نے ہماری گردنوں کے اوپر چھریاں رکھی، بعد میں اس کے بعد پھر شیعہ ہو گئے وہ؟ کیا یہ نہیں ہوا ہے؟ یہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ یہ کیوں اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ وہ مد مقابل کو دیندار بنائے چلے جا رہے ہیں، بنائے چلے جا رہے ہیں، چاہے مصنوعی دیندار؟ کیوں؟ دیکھا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب ان کے پاس۔ اگر سیکولرزم کے ذریعے سے یہ ہمیں شکست دے سکتے ہوتے تو یہ کبھی فرقہ واریت پہ نہیں آتے، یہ ہمیشہ سیکولرزم کے اندر رہتے۔ یہ کہ لوگ فرقہ واریت پہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے راستے بند ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے کتنی جگہوں پہ راستے بند ہوئے ہیں کہ یہ اتنے ملکوں میں فرقہ واریت پہ گئے ہیں، بحرین میں، شام میں، حجاز کے اندر، ایران، عراق، لبنان، ان سب ملکوں میں فرقہ واریت پہ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ ان سب ملکوں میں سیکولرزم کی داستان نہیں چلنی تھی ان کے سامنے، اور خود پاکستان کے اندر اگر انہوں نے پاکستان میں بہت کوشش کی سیکولرزم کے ذریعے سے معاملے کو حل کریں، 10 سال کوشش کی انہوں نے، لیکن بعد میں دیکھا نہیں پاکستان کے عوام دیندار ہیں۔ آپ جتنا پاکستان کے عوام کو دیکھیں ان کے اندر خوبی نظر آئے گی آپ کو، یہ عوام دیندار ہے۔ اس خاطر فرقہ واریت کی آگ میں جل رہی ہے یہ، چونکہ ان کی رگوں میں دین ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں بھائی ان کو سیکولرزم کے ذریعے سے ہم نہیں ہرا سکیں گے، تو اب لائے فرقہ واریت کے اوپر۔ اچھا فرقہ واریت پہ کیا ہوگا؟ یہ مختلف ملکوں میں فرقہ واریت کی آگ کو اور زیادہ ہوا دے رہے ہیں۔ میں
توجہ کر رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں. البتہ یہاں پر تھوڑا افسوس ہوتا ہے، کیوں مسلمان اتنا سادہ لو ہے، کیوں مسلمان دشمنوں کی ان حربوں کو نہیں سمجھتا. ایک مشہور ویب سائٹ ہے صہیونیوں کی، اس کی ای میل لسٹ آتی ہے، بہت زبردست کام کرتے ہیں اپنی دانش میں. پوری دنیا کے میڈیا میں جہاں کہیں صہیونیوں کے خلاف کچھ لکھا ہو اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو سب کو مفت میں پہنچاتے ہیں. اس ویب سائٹ نے چند دن پہلے ایک عجیب حرکت کی جو کبھی نہیں کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ایران، پاکستان، عرب ممالک یہاں سے چیزیں جمع کرتا تھا فرقہ واریت کے موضوع کے اوپر، کہ مثلا جو یہودیوں کے خلاف ہوا، صہیونیوں کے خلاف ہوا، اسے جمع کرتا تھا. پھر فرقہ واریت پہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ایک فرقہ نے دوسرے کے خلاف کچھ بولا اسے بھی جمع کرتا تھا. لیکن چند دن پہلے اس نے ایک عجیب کام کیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں اس لسٹ کو میرا خیال میں کم از کم 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں. ایک ای میل بھیجا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ شیعہ ان لندن سیلیبریٹس دی ڈیتھ آف، مثلا ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے جو اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے اور تشیع پسند نہیں کرتے ہیں. کہا اس کی موت کا جشن منایا کس نے؟ شیعہ ان لندن. اچھا، جب میں نے ای میل کی ہیڈنگ پڑھی میں چونک گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوا؟ لندن کے شیعہ یا واقعی یہ کام کر رہے ہوں گے. تو میں دیکھا، سوچا دیکھتا ہوں اس کو. جا کے دیکھا تو اس نے بتایا کہ مثلا ایک چینل ہے فدق نام کر کے، اس نے ایک پروگرام دیا ہے، اور اس نے نسبت کس کو دی ہے؟ لندن کے شیعوں کو نسبت دے دی ہے. وہ چینل ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، کھلے عام گالیاں دینا شروع کر دے گا. اب خود تصور کریں اس وقت کی فضا میں کس کے حق میں ہے یہ. وہ صہیونی ویب سائٹ بتا رہی ہے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے. کیوں بتا رہی ہے؟ اس نے کبھی یہ بتایا کہ کسی نے شیعوں کے خلاف کیا کچھ کیا ہے؟ نہیں. اس بات کو اچھالا ہے. کیوں کیا ہے؟ ان کو اب لندن میں بھی آگ لگانی ہے، ان کو ہر جگہ یہ آگ لگانی ہے، ان کو مغربی ممالک میں بھی یہ کام کرنا ہے. بس آپ فینومینل گروتھ دیکھیں گے ابھی کچھ مدتوں کے اندر یہ چیزیں بہت آگے جائیں گی ابھی. اور میں جتنا جا رہا ہوں ان ممالک کے اندر میں دیکھ پا رہا ہوں کہ نہیں، وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، یہ ابھی بہت سارے لوگوں کو جھیلنا ہے، یہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے یہاں پر. اس اعتبار سے سب کے سامنے ایک سوال ہے، مستقبل کیا ہے؟ ان سب کا انجام کیا ہونا ہے؟ اور میں خاص کر پاکستان میں آتا ہوں. میں نے عرض کیا یہ ایک تسلسل ہے. پہلے فکر اہل بیت سے لڑے، پھر ان کی نشانیوں آثار سے لڑے، پھر ان کے معتقدین سے لڑے. اب میں آپ کے سامنے ایک کوشچن رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے پاکستان کے اندر؟ ہر روز کچھ نہ کچھ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انسانوں کے نفسیات کے اوپر، انسانوں کے ذہن کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑ دیتی ہیں. ہم لوگ لوہا تھوڑی ہیں، فولاد تھوڑی ہیں، پتھر تھوڑی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حس نہیں ہے. عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ظاہر ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کہے میں لا تعلق ہوں، جتنا ہی کہے کہ میں انوالو نہیں ہوں، لیکن مثلا کیا متاثر نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ سب متاثر ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں. 2-3 میں سے ایک کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے، جو میں مزید اس کی تفصیل میں عرض نہیں کروں گا. ایک اور مسئلے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. مثلا یا تو چاہتے ہیں ہم بھی ان کی طرح اسلحہ اٹھائیں، انہوں نے بس پہ حملہ کیا ہے ہم بھی بس پہ حملہ کرتے ہیں. اچھا، بدقسمتی سے معمولاً لوگ نہ بھی کہیں زبان سے تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے. عوامی بیہیویئر یہی ہوتا ہے نا. مثلا وہ کہتے ہیں ہمارے مر رہے ہیں ان کے نہیں مر رہے، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے بس پہ حملہ کیا ہم بھی بس پہ حملہ کریں. اب آپ خود تصور کرو، ایک بس کو روک کر چاروں طرف سے 40-50 لوگ آدمی جمع ہو جائیں، آرمی کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے اوپر حملہ کریں، 25-30 آدمیوں کو شہید کر دیں. ہم نہیں کر سکتے یہ کام، طاقت نہیں ہے ہم میں. ہمارے گھر کے سامنے سے ان کی کوئی بس نہیں گزرے گی، لیکن ہم کیوں کریں؟ آیا ہمیں اہل بیت نے یہ سکھایا ہے؟ کب اہل بیت نے ہم کو سکھایا کہ ہم بے گناہ کا خون بہائیں؟ ان کو کس بدبخت نے سکھایا ہے؟ ان کو یزیدیوں نے سکھایا ہے، ان کو کفار نے سکھایا ہے. ہم کیوں کریں؟ ہمیں اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا. میں نہیں کہہ رہا ہم دفاع نہ کریں، کوئی ہم پہ حملہ کرے ہم کہ ہمیں مار لو، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں.
لیکن آیا ہم بے گناہ کا خون بہائیں جو یہ کر رہے ہیں، اس کی ہمیں دین اجازت دیتا ہے کیا؟ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہی کریں، یہ بھی ہم سے یہی چاہ رہے ہیں، کیونکہ آسان ترین راستہ یہی ہے۔ بھائی تو انہوں نے بس روکی، کیا کیا بس روکنے کے لیے؟ بس روکنے کے لیے مثال کے طور پر کسی ڈرائیور کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہوگا کہ بھائی تو اس علاقے کے اندر بس لے کر آئے گا، ہمارے 40-50 لوگ آ جائیں گے آرمی کے لباس کے اندر، تو روک لینا۔ روک لیا، بسوں میں پہلے بیٹھنے سے پہلے سب کی چیکنگ ہو چکی ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ان کے ناموں کی لسٹ جاری ہو چکی ہے، گورنمنٹ کی بسز ہیں۔ روک لیا، بندوں کو اتروایا، ان کی شناختی پریڈ کی اور اس کے بعد شہید کرنا شروع کر دیا۔ کتنے لاجسٹک انوالو ہوئی ہے۔ ایک بس گزر رہی ہے، روزے قدس کے اوپر روڈ سائڈ پہ رکھا ہوا ایک ریموٹ کنٹرول بم پھٹ جاتا ہے، بندے شہید ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ کتنی لاجسٹک انوالو ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ کتنا پیسہ چاہیے اس کام کے لیے؟ یہ جو دوست احباب پوچھتے ہیں مثلا ہمارے کیوں نہیں مارے، میں عرض کر رہا ہوں یہ مارنا بہت آسان ہے، لیکن کیا اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ اہل بیت نے ہم سے یہ مانگا ہے؟ اہل بیت نے ہمیں اس کی اجازت دی کبھی؟ ہرگز نہیں۔ اسٹینڈرڈز کیا بنائے؟ اسٹینڈرڈز یہ بنائے کہ حضرت حر کی فوج پہ سید الشہداء نے حملہ نہیں کیا، کہا اس نے راستہ روکا ہے، شمشیر نہیں اٹھائی ابھی، ہم حملہ نہیں کریں گے۔ سید الشہداء کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ آپ کا راستہ روک رہا ہے، ابھی یہ 1000 لوگ ہیں، ہم تو ابھی چند 100 ہیں، ابھی ان سے لڑ لیں گے، کوئی بات نہیں، ان 1000 لوگوں کو مار کے بھگا دیں گے ہم لوگ۔ سید الشہداء نے فرمایا حر نے شمشیر چلائی کیا میرے اوپر؟ کہا نہیں چلائی۔ کہا اگر اس نے نہیں چلائی تو میں بھی نہیں چلاؤں گا، جب تک یہ شمشیر نہیں اٹھائے گا میں بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم اٹھا لیں، ہم بے گناہوں کو خون بہائیں؟ ہمیں اہل بیت نے نہیں کہا۔ اچھا مثلا کوئی کیا اگر تم خون نہیں بہاؤ گے تو قربانی دینی پڑے گی، سید الشہداء سے بڑھ کے دینی پڑے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے بندے مارے جائیں گے نا، حق کی خاطر ہم مریں گے۔ تو سید الشہداء نے کیا نہیں سکھایا ہم کو؟ سید الشہداء کو نہیں پتا تھا یہ منحوس کیا کرنے والے ہیں؟ سید الشہداء کو پتا تھا کہ اس خاک کے اوپر میرا خون بہنے والا ہے، چاہوں تو ابھی ان 1000 لوگوں کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ سید الشہداء نے اجازت نہیں دی، کسی نے اجازت نہیں دی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا یہ، لہذا ان کی یہ چاہتے ہیں ہم اپنے اصولوں کو پامال کریں۔ آپ اپنے اصولوں کو کیوں پامال کریں گے؟ انہی اصولوں کی خاطر تو زندگی گزار رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو کیوں پامال کریں؟ لہذا عزیزان محترم بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو کے اندر ہیں اس وقت، آپ ایک پیچیدہ دور کے اندر ہیں، یہ سادگیوں کا دور نہیں ہے اس وقت۔ بس ان کی ایک خواہش یہ ہے وہ ہمیں ملیٹنٹ بنا دیں، ہم بھی اسلحہ اٹھائیں، مارنا شروع کر دیں، ماریں ان کو بھی، بے گناہ کو مار دیں، نعوذ باللہ تعالی۔ ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ چاہتے ہیں ہم دین سے دور چلے جائیں، سیکولر بن جائیں۔ یہ میں عرض کرتا چلوں پاکستان کے اہل سنت کے نام مثلا جو یہ سمجھ رہے ہیں ابھی مرنے والے شیعہ ہیں، ہزارہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہماری باری نہیں ہے لہذا مرنے دو، یا وہ جو مثلا نام نہاد سیکولر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنے دو، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا اپنا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو 2000 کے بعد سے اچھی طرح سیکھ جانا چاہیے تھا اس بات کو کہ تم بچو گے نہیں اگر ہمیں مرتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ اگر کوئی احمق پاکستان کے اندر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مریں گے یہ بچیں گے، یہ نہیں بچیں گے، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم نہ رہے، انہوں نے سمجھا یہ بچ جائیں گے۔ ضیاء الحق کے دور میں ان بدبختوں نے سب کچھ شروع کیا، اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ مت کرو، اس میں پورا ملک جلے گا، نہیں سمجھے، اس بدبختی کو اپنے سر کے اوپر لے کر آئے، اس کے بعد خود پھنسے اس مصیبت کے اندر۔ اب اس معاملے کو ٹرن دیا انہوں نے، میں مجبور ہوں تفصیل سے عرض نہ کروں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے ٹرن دیا ہماری طرف معاملے کو، اور اس کے بعد اب خوش ہو رہے ہیں کہ چلو معاملے کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئے، بعد میں ہم بچ جائیں گے۔ نہ تم پہلے بچے تھے نہ اب بچو گے، ہم سے زیادہ مصیبت میں پھنسیں گے یہ لوگ۔ ہم لوگ اپنی جنگ سے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم پوری انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اگر ان کو عقل ہو، ان کو شعور ہو تو وہ لوگ کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مثلا وہ بے طرف ہیں، وہ کہیں اور رہ جائیں گے، بچ جائیں گے، میں ان کو عرض کر رہا ہوں اپنے خواب خرگوش سے باہر آؤ، تم بچو گے نہیں اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم مقابلہ نہ کریں۔
ہاں یہ مجھے یقین ہے، اس کو میں ثابت کروں گا، ابھی کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس معرکے میں لوگ کبھی نہیں جیت پائیں گے، اس کی دلائل ہے ہمارے پاس. بس ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہیں گے اور مثلا شیعہ پس رہے ہیں نعوذ باللہ اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں جانتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا اس چیز سے جو طالبان نے افغانستان میں کیا ہے، ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا. ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا ان چیزوں سے جو سوات اور وزیرستان کے اندر طالبان کے ایجنڈوں نے قبضہ کرنے کے بعد کیا ہے ان کے ساتھ. ابھی بھی نہیں سیکھنا چاہتے، ابھی بھی ہمارے خون کے اوپر خوشیاں منانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ. البتہ عموم پاکستانی ایسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے. عموم اہل تسنن ایسے نہیں ہے کہ مثلا وہ ہمارے مرنے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوں گے نعوذ باللہ تعالی. ان کو پتہ ہے ہم کس مصیبت سے گزر رہے ہیں. آئے دن کالمز آ رہے ہیں، آئے دن اخباروں کے اندر باتیں آ رہی ہیں جو اہل تسنن لکھ رہے ہیں، اور وہ جان رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا مصیبت ہو رہی ہے. بس ایک ہدف ان کا یہ ہے کہ ہم ملیٹنٹ بن جائیں، ایک ہدف یہ ہے کہ ہم سیکولر بن جائیں. یہ دو راستے، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے اندر فراموشی کی طرف چلے جائیں، ہم اپنے دین کی نشانیوں کو بلا دیں، ہم اپنے دین کے مراسم کو بلا دیں جس کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر خوف بٹھا کر یہ ہدف مل سکتا ہے. ان کی بہت امیدیں لگی ہوئی ہیں اس معاملے کے اوپر. البتہ میں عرض کروں گا کہ ابھی بھی بے بنیاد بے دلیل امیدیں لگی ہوئی ہیں. تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں، چند منٹس میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک پوائنٹ اور بیچ میں عرض کرتا چلوں، آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ کا ایک حق کے موقف کی خاطر خون بہے گا اور آپ کے دشمن کو کچھ نہیں ہوگا. مطمئن رہیے اس سے بدتر مریں گے، اور ابھی بھی مر رہے ہیں. آپ شاید نہیں دیکھ پائیں گے، یا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے. یہ اس سے بدتر مر رہے ہیں. ابھی ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو مر رہے ہیں اور جو ہمارے مارنے والے انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ذرا خبروں میں جا کے دیکھیے انہیں واقعا کچھ نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اور مار رہا ہے انہیں. یہ خدا کا نظام ہے. ایک دعا ہے ہمارے پاس اہل بیت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، خداوندہ ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشغول کر دے. یہ اہل بیت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور یہ عمل مسلسل رہے گا. آیا وزیرستان سے خبریں نہیں ملتی آپ کو؟ کہاں بنا لیتے ہیں جا کر یہ لوگ؟ یہ وہیں جا کے بیٹھتے ہیں، پھر ان کو کوئی مارنے والا وہاں پہنچے گا. آپ کیوں تصور کر رہے ہیں خدا عدل نہیں دکھائے گا، خدا بدلہ نہیں لے گا؟ آیا خون مظلوم کا خدا بدلہ نہیں لے گا؟ آیا کائنات میں کبھی آج تک ہوا ہے کہ خون مظلوم کا خدا نے بدلہ نہ لیا ہو؟ آپ اور میں شاید نہ لے سکیں، خدا کہیں نہ کہیں سے لے گا اور لے رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کبھی ذرا گنیے گا انہوں نے کتنے ہمارے مارے اور ان کے کتنے مرتے ہیں، تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا خدا کا نظام بدلہ لے گا، لیتا رہے گا مسلسل. بس اس بات سے بھی مت ڈریے گا کہ مثلا ہمارا تو خون بہے گا اور ہمارے مارنے والوں کا خون کوئی نہیں بہے گا. نہیں، وہ بدتر مصیبت میں پھنسے رہیں گے، ہمیشہ مصیبت میں پھنسے رہیں گے. اب میں آتا ہوں اپنے کام کے اوپر. ہم لوگ کو یہ کس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو حکمت عملی ان کے پاس ہے وہ یہ کہ انہوں نے مثلا ڈاکٹرز اور وکلا کو مارنے کی کوشش کی تاکہ اس سے شیعت ختم ہو جائے. میں اس وقت بھی ان سے میں کہتا تھا بدبخت اتنے دیوانے کہ سمجھ رہے ہیں اس سے ختم ہو جائیں گے. وہ حکمت عملی خود ان کو سمجھ میں آئی کہ نہیں، غلط حکمت عملی ہے. اس حکمت عملی کو ختم کر دیا. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا پہلے دشمن کی حکمت عملی کو سمجھیں. دشمن کی حکمت عملی کیا ہے، اس کے پیچھے اب جو چلا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے. پہلے ہمارے دوست احباب کہتے تھے بھائی ہمارے ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے، ہمارے انجینئرز ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہماری قوم جاہلوں کی قوم رہ جائے گی. نہیں ہوتا برادران محترم، ہم اتنے نہیں ہیں، اتنے کم نہیں ہیں. ڈاکٹروں اور وکلا کی شہادتیں یقیناً اثر دیتی ہیں، قلب کو متاثر کرتی ہیں، غم انگیز ہے. لیکن کیا مثلا ہماری قوم اتنی کم ہے کہ چند ڈاکٹرز اور وکلا کے شہید ہونے سے قوم ختم ہو جائے گی؟ کر کے دیکھ لیا کہاں ختم ہوئی. اب کیا حکمت عملی ہے؟ اب سادہ سی ایک حکمت عملی ہے، عام آدمی کو نشانہ بنا کر عام آدمی کے دل میں خوف بٹھانا چاہتے ہیں. پہلے یہ تھا ڈاکٹر کو ماریں گے تو ڈاکٹرز ڈریں گے، پہلے یہ تھا.
وکیل کو ماریں گے تو وکیل ڈریں گے، مولوی کو ماریں گے تو مولوی ڈریں گے. دیکھا نہیں، یہ منصوبہ نہیں چل سکا، نہیں چلا. پھر اب کیا منصوبہ رکھا؟ عام آدمی کو مارو تو سب ڈریں گے. کیوں؟ ہر آدمی انجانے مستقبل سے ڈرے گا، نہیں معلوم میری موت کب آنے والی ہے. بھائی پہلے وکیل مر رہے تھے، ڈاکٹر مر رہے تھے، عام آدمی کہتا تھا میں وکیل نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں بچوں گا. اب کیا ہوگا؟ ہر آدمی سوچتا ہے شاید میں بھی گیا. صحیح ہے؟ بس پوری حکمت عملی اس خوف کے اوپر ہے. عام آدمی کے دل میں خوف بٹھاؤ. اب جو کوئٹہ میں رہ رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، حتیٰ کراچی کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر، ان سب کے ذہنوں کے اوپر مثال کے طور پر ایک خوف بیٹھ جائے. اب میں عرض کروں، ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے، پہلے میں اسی کا جائزہ لے لیتا ہوں. اس سے قوم مرتی ہے کیا؟ خوف بٹھانے سے. دو مثالیں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. بحرین میں جو حکومت بنی ہوئی ہے، میں خود بتا چکا ہوں پہلے بھی 2-3 دفعہ، میں بھی بحرین جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں ان تمام واقعات کو. اس سے کہیں زیادہ سخت ان کے اجداد تھے، ان سے کہیں زیادہ سخت تھے، ان سے کہیں زیادہ بدبخت ہوں گے. یہ تقریباً 200 سال سے اوپر ہو گئے یہ ظلم کر رہے ہیں. آیا بحرینی ختم ہو گئے؟ آیا بحرینی مٹ گئے؟ میں آج کروں، صرف اتنا کافی ہے، کبھی ان کے خواتین کے مظاہرے کی تصویر دیکھ لیجئے جو اوپر سے دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک عورت بے پردہ نہیں ہوتی، ایک بھی عورت بے پردہ نہیں ہوتی. آیا بحرینی مٹ گئے؟ بحرینی ختم ہو گئے؟ کیا ظلم نہیں کیے انہوں نے؟ کیا بندے غائب کر دو، اذیتیں کرو، جیلوں میں ڈال دو، فوج میں سارے بھرتی کر دیے دشمنان اہل بیت دنیا بھر سے جمع کر کے، فوج میں، پولیس میں. یعنی جہاں کسی کے پاس لاٹھی بھی ہوگی وہاں بحرین کا شیعہ نہیں ہوگا. بحرین کے اندر وہاں دور باہر سے آئیں گے سارے. ختم ہو گئے بحرینی. دیکھ لیں ان کی طاقت کتنی ہے بحرین کی شیعہ کی. 200 سال میں بھی ختم نہیں ہو سکے. اب ہم پہ خوف بٹھا کے ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کیسے ختم ہوں گے؟ چلیے اس سے بدتر مثال دے دیتا ہوں. آپ کا ذہن فوراً یہ کہہ رہا ہوگا بھائی بحرین میں تو وہ 80% تھے اس لیے بچ گئے. حجاز میں کتنے فیصد ہے؟ ہم سے کم ہے. ہم یہاں 20% سے زیادہ ہیں، وہ 20% بھی نہیں ہے وہاں پر. اور یہاں پہ تو حکومت حجاز کے سعودیوں کے ماننے والوں کی ہے، وہاں تو وہ خود بیٹھے ہیں، تو بدبخت خود بیٹھے ہیں وہاں پر. انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا مدینہ کے شیعوں پہ. مثلا میں قطیف اور احسا کا نام نہیں لے رہا کہ وہ تو پورے علاقے کے علاقائی شیعہ ہے، میں مدینے کی بات کرتا ہوں جہاں پہ تعداد بھی کم تھی شیعوں کی. آج 80 سال ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا نہیں کیا اس دوران. علماء شہید ہوئے، لوگ شہید ہوئے، تمام مراسم کے اوپر پابندی لگا دی. اب خود تصور کریں جب ان کے ماننے والے پاکستان میں یہ کچھ کر رہے ہیں جبکہ حکومت میں نہیں ہے، تو وہ جو خود حکومت میں بیٹھ کر سعودیہ میں انہوں نے کیا نہیں کیا ہوگا. اب پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، کتنے سال کیا؟ 80 سال کیا. کیا کچھ کیا؟ ہمیں شیعہ کو کافر کہا، نہیں معلوم نجس کہا، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا. 80 سال بعد آیا مدینہ سے شیعہ ختم ہو گئے؟ شیعہ مراسم ختم ہو گئے؟ شیعہ نشانیاں ختم ہو گئی؟ کیا ختم ہوا؟ کیا ختم کر لیا انہوں نے؟ 80 سال محنت کی ہے، کیا ختم کر لیا انہوں نے؟ بحرین میں ختم نہیں کر سکے اتنے ظلم کے ساتھ. سعودیہ بہترین مثال ہے. اگر کوئی جبر کر کے قوم کو ختم کر سکتا ہوتا دنیا میں کہیں پر بھی شیعہ کو، تو مدینے سے ختم کر لیتے، حجاز سے ختم ہو چکے ہوتے. نہیں ختم کر سکے یہ لوگ. اب دنیا کے کسی دوسرے ملک کی مثال تو پھر چھوٹی مثال ہو جائے گی نا اس کے سامنے. کوئی حکومت سعودیوں سے زیادہ تو پاگل نہیں ہوگی اس معاملے کے اندر. وہاں نہیں کر سکے، یہاں کر لیں گے. ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں جہاں پر ان کو ظاہری کامیابی ہوئی ہے، پھر وہاں پہ واپس انہیں ناکامی ہوگی. بلوچستان کی مثال دیتا ہوں میں. بلوچستان شیعہ مراسم کا گڑھ تھا، شیعہ مراسم انجام پاتے تھے. 1910-1915 تک تمام بلوچستان کے شہروں کے اندر مرکزی عزاداری ہوتی تھی. ہم سے 1920 کے قریب کہیں غلطی ہوئی ہے. چند علماء ان کے گئے ہیں حجاز، انہوں نے وہاں جا کے تعلیمات حاصل کی ہیں، واپس آئے ہیں، یہاں پر محنت کی ہے. ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، ہم نے اس علاقے پہ توجہ نہیں دی ہے. اس علاقے کے لوگوں نے اپنے علماء نہیں بنائے، اپنے اندر شیعت کو پروان نہیں چڑھایا. اس غلطی میں مشکل میں پھنسے ہیں.
ان کے اندر سے شیعت کے مراسم ختم ہو گئے. شیعت کے مراسم ختم ہوئے. تقریباً 70 سال تک انہوں نے بظاہر کامیابی لی ہے، تقریباً 70 سال تک. اب دوبارہ پھر ناکامی پہ ہیں. اب دوبارہ بلوچستان اپنے تشخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. دوبارہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری بلوچستان کے اندر واپس آ رہی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کروں گا آخر میں. ہم کبھی نہیں ہار پائیں گے، اور میں نہیں قسم کھانا چاہیے انسان کو، لیکن میں کہوں گا خدا کی قسم ہم لوگ نہیں ہار سکیں گے اگر ہم صرف یا حسین کہتے رہیں. ہم لوگ کبھی نہیں ہار پائیں گے. شاید یہ سارے ڈاکٹرز ختم کر لیں گے، سارے وکیل ختم کر لیں گے، سارے علماء ختم کر لیں گے، جب تک ہمارا بچہ یا حسین کہے گا ہم کبھی شکست نہیں ہوگی. یہ لوگ کس گمان میں؟ جب تک ہم مراسم کو زندہ رکھیں گے چاہے شہید ہوتے رہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے مراسم سے دستبردار مت ہوں. آپ کہیں گے مثلا ہمارے پاس علماء کم ہیں، ہمارے پاس طلاب کم ہیں، ہمارے پاس مدارس کم ہیں، ہمارے پاس خطباء کم ہیں، مثلا دوسرے لوگوں کے نام کیا لوں پروفیشنز کے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے دین نہیں بچے گا. اگر صرف ان پر انحصار کریں گے اس سے دین نہیں بچے گا. کس سے دین بچے گا؟ اپنے دلوں کو ٹٹولیں. آپ صرف ایک کام کر لیں، آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، آپ شہادت کو طلب کر لیں. امام کا لقب سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے. آپ جس امام کے ماننے والے ہیں وہ شہیدوں کا لشکر کے سردار ہیں. آپ اس شہادت کو طلب کر لیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں یہ 10 سال تک بھی اسی طرح کوشش کرتے رہے یہ ناکام ہوں گے، یہ کبھی نہیں جیت پائیں گے اس معاملے کے اندر. اور الحمدللہ رب العالمین شیعہ نے پاکستان کے اندر کم سے کم اس بات کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے. ہم میں بہت اختلافات ہیں اور انتہائی فضول اختلافات. کبھی کبھی انسان کو ہنسی آتی ہے اور کبھی کبھی رونا آتا ہے اختلافات کو دیکھ کر. یقین مانے بعد اوقات تعصب ہوتا ہے کیوں اتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ. ابھی جنت البقیع کا معاملہ شروع ہوا، دن آنے لگا جناب SMS کی بھرمار ہونا شروع ہو گئی کہ اسرائیل نے کوئی خبر نہیں گرائی ہے، کوئی خبر منہدم نہیں کی ہے، امریکہ نے کوئی خبر منہدم نہیں کی ہے. ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں، آل سعود کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ بندے خدا اسرائیل میں کون سی معصوم کی خبر ہے جس کو وہ منہدم کرے گا؟ امریکہ میں کون سی معصوم کی خبر ہے جو وہ منہدم کریں گے؟ وہ خود نہیں آئیں گے منہدم کرنے کے لیے، وہ آل سعود کو پال کر آگے بھیجیں گے کہ تم منہدم کرو مسلمان بن کے. جتنی نشانیاں آل سعود نے منہدم کی ہیں اسلام کی اتنی نشانیاں کوئی کفر نہیں کر سکا، ان کے اشاروں پہ کرتے رہے. اب مسلمان سمجھے کہ نہیں ہمارا آخری دشمن آل سعود ہے، تو آل سعود کو بچایا کس نے ہے؟ 70 سال 80 سال ہو گئے ان کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ آج امریکہ اپنا ہاتھ پیچھے سے ہٹائے پھر دیکھو آل سعود کا خاندان کتنے دنوں میں نیچے آتا ہے. صرف آل سعود کیا، یہ جتنے عرب ممالک ہیں ان سب کے پیچھے سے امریکہ اپنی مصنوعی طاقت کو ہٹائے پھر دیکھیں کتنے دنوں برداشت کر سکتے ہیں اپنی قوم کے سامنے. یہ سب ختم ہوتے ہیں. اس طرح سے اختلاف پھیلانے کی کوشش کی، ہر طریقے سے اختلاف پھیلانے کی کوشش کی. اب ہماری قوم کو چونکہ اتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے ہوشیار ہونا پڑے گا، اپنے ذہن کو استعمال کرنا پڑے گا کہ بھئی ہر وہ شخص جو نعرہ لگا رہا ہے یہ نعرہ کس مقصد سے لگا رہا ہے، اس کے پیچھے ہدف کیا ہے، اس کے نعرے سے فائدہ کون اٹھائے گا. ابھی وہ کہہ رہا ہے مثلا امریکہ نے کسی خبر کو منہدم نہیں کیا، کیا مطلب امریکہ کو اسپیئر کر دیا جائے، رہتے چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ بحرین کے مسلمانوں کا خون کس نے بہایا ہے؟ کون سی حکومتیں جو بحرین کی حمایت کر رہی ہیں؟ کون سی حکومتیں جو شام کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کی گردنیں کاٹ رہی ہیں؟ کون سی حکومتیں جو ان سب کو بھر بھر کے شام بھیج رہے ہیں؟ شام کا کیس آئیڈیل کیس ہے سمجھنے کے لیے. یہ ترکی، قطر، سعودیہ یہ تینوں ملے ہوئے اس وقت. اور ذرا صرف ان تینوں کے اپنے گروہ کو دیکھ لیجئے.
ایک طرف سے ترکی ہے جو ماڈرنائز اسلام کا ماننے والا ہے اور کہہ رہا ہے ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سعودیہ اور قطر کھڑے ہیں جہاں ڈیموکریسی نام کو نہیں ہے. تو تم دونوں ساتھ کیسے کھڑے ہو؟ تم میں کون سی چیز کامن ہے جس کے لیے تم کھڑے ہو؟ کوئی چیز کامن نہیں ہے. صرف ایک چیز کامن ہے, کسی طرح اسرائیل کے دفاع کے لیے اس کو ہرانا ہے جس نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے. شام کو ہرانا ہے. کیوں؟ اس نے لبنان میں حزب اللہ کا ساتھ دیا ہے, اس کو ہرانا ہے. ہمارا شیعہ نہیں سمجھ سکتا یہ ساری بات. تھوڑا سا شعور کو استعمال کریں, تھوڑا اپنی بیداری کو استعمال کریں, دشمن کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سنگین وقت سے گزر رہے ہیں. بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں نے آپ کو بہت وقت لیا, وہ یہ کہ یہ جتنے بھی حالات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں جس میں اہل بیت کے چاہنے والے شہید بھی ہو رہے ہیں, مظلومیتیں بھی بڑھ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اس سے ہمیں شکست نہیں ہونی ہے. ان میں سے کسی چیز سے ہمیں شکست نہیں ہوتی. تاریخی تجربہ ہمارے سامنے ہے, بدترین مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس سے کوئی قوم شکست نہیں کھاتی, صرف ایک چیز سے شکست کھاتے ہیں, جب اپنی موت سے ڈرنے لگیں تب شکست کھاتے ہیں. جب سید الشہداء سے دور رہنے لگیں تب شکست کھاتے ہیں. اگر کوئی سید الشہداء کو سمجھتا ہو, موت کو شہادت دیکھتا ہو, شہادت کے بعد خدا کی نعمتوں کو سمجھتا ہو, یہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی ہے. یہ مرنے سے کبھی نہیں مرتے ہیں. آپ مت ڈریں, اور آپ نہیں ڈریں گے چونکہ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں. ان کی پالیسی آپ کو ڈرانے کے اوپر ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہم دفاع نہ کریں. نہیں, ہم دفاع کریں. کیوں ہماری جان سستی ہو؟ ہم یقیناً دفاع کریں. جتنے بھی منصوبے بنا سکتے ہیں اس معاملے کے اندر منصوبے بنائیں, اپنی طاقتوں کو جمع کریں, لیکن ان سب کے پیچھے اپنے فکر اور شعور کو استعمال کریں. آپ اسلحے سے نہیں ہاریں گے, آپ سازشوں سے ہاریں گے. اعوذ باللہ تعالی نہیں ہاریں گے, ہمیں معلوم ہے. اور آخر میں بس ایک بات اور عرض کرتا چلوں, ہم لوگ ایک خاص حالات سے گزر رہے ہیں, اور یہ سوال ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے ہمارا مستقبل کیا ہے. میں ایک بات اور سوچتا ہوں, آیا قومیں ہم سے زیادہ سخت حالات سے نہیں گزری ہیں؟ مثلا سادہ سی ایک مثال جو میں نے دینی تھی میں بھول گیا, اور میں عرض کر رہا ہوں. مثلا صدام نے کتنے سال عراقی قوم کو, شیعوں کو نشانہ بنایا, نہیں ہرا سکا ان کو. ابھی بھی شیعہ طاقتور ہے. اچھا, مثال کے طور پر یہ جب شیعہ صدام کے سامنے ہوں گے, اور صدام کتنی حرکتیں کرتا تھا, کس طرح سے اس قوم کو نعوذ باللہ ظاہری طور پہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا, تو عراقی کیا سوچتے ہوں گے ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی سختی ابھی ویسی نہیں آئی ہے, ہم سوچ رہے ہوں گے ہمارا مستقبل کیا ہے. تو عراقیوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. اور جب ایران دنیا کے چاروں طرف سے محاصرے میں پھنس گیا تھا, اس کے اوپر جنگ بھی ہو رہی تھی, ساری دنیا عراق کا ساتھ دے رہی تھی, ایرانی نہیں سوچتے ہوں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. ان سب کو کون ہمت دیتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ ان کو کون ہمت دیتا ہے؟ بخدا میں آپ کی خدمت میں اپنی دل کی بات عرض کر رہا ہوں, جب حالات انتہائی خراب ہو جائیں, خدا نہ کرے آپ کے دل کے اوپر کبھی ایسا وقت آئے, آپ ڈرنے لگے کہ نہیں معلوم مستقبل کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے, میں مر جاؤں گا, کوئی بات نہیں. پاکستان میں شیعت کا مستقبل کیا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا یہ مصیبت ایران پر بھی آئی ہوگی, عراق پہ بھی آئی ہوگی, سب پہ آئی ہوگی. انہوں نے کس سے مستقبل پوچھا ہوگا؟ میں کہوں گا یہاں پہ صرف ایک کام کیجیے گا, اپنے آپ سے پوچھیے گا, وہ حجت خدا ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے کیا؟ آیا امام زمانہ تنہا چھوڑ دیں گے ہمیں؟ اگر دنیا ساری جمع ہو جائے ہمارے محاصروں کے اوپر, ہر روز 50-50 100 لوگ مارنے لگیں, امام زمانہ ساتھ نہیں دیں گے؟ اور اگر وقت کا امام ساتھ دے رہا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے کیا؟ آیا کربلا سے نہ سیکھیں؟ میں سوچتا ہوں بعض اوقات جو کربلا میں بچے تھے, ایک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے, باقی جو بچے ہوں گے وہ بیچارے بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ ہمارے سارے بڑے مارے گئے, ہمارے سارے مرد شہید ہو گئے, ہماری خواتین اسیر ہو گئیں. ان بچوں کے دلوں میں کیا آتا ہوگا؟ ان کو کون تسلی دیتا ہوگا؟ ان کو کون تسلی دیتا ہوگا؟
اب پھر میں سوچتا ہوں اگر ہمارے پاس امام معصوم نہ ہوتے تو ہم غم سے مر جاتے، لیکن ہمارا تو امام ہے، وہ امام مظلوم، وہ امام جو وفادار ہے، باپ سے زیادہ شفیق ہے، کیا اس قوم کو تنہا چھوڑ دے گا؟ یتیموں کی آوازیں انہیں نہیں آئیں گی، نعوذ باللہ تعالی۔ آپ مطمئن رہیے، آپ امام وقت کی پناہ میں رہیں گے اگر آپ اور میں ان کے ساتھ تعلق کو برقرار رہیں، ہم ان کی پناہ میں رہیں گے، اس قوم کو کچھ نہیں ہوگا، اس قوم کا مقدر فتح پہ ہے، مطمئن رہیے اس بات کے اوپر۔ صرف ایک کام کی کوشش کر لیجئے، مصیبتیں بڑھیں، امام زمانہ سے رابطہ کو بڑھائیے، اپنے رابطے کو بڑھائیے، ان سے میرے اور آپ کا دل جڑے، انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے اپنے قلوب کے اوپر۔ میں اور بولنے کی جسارت ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک بار پھر ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے جو اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بالاخص حاجی آقا کی صحت و سلامتی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر رہبر معظم کی صحت و سلامتی طول عمر کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔